اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تغابن مدنی سورہ ہے اور اس میں کل 18 آیات ہیں۔ 28ویں پارے کا 7واں سورہ۔ اس میں 2 رکوع ہیں۔ موجودہ ترتیب میں اس کا نمبر 64 ہے اور ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 108 ہے۔ اس میں جن مضامین کو بیان کیا گیا ہے ان میں پہلا ہے خدا کی معرفت، کائنات کی تخلیق کا مقصد اور خوبصورت ہونا اور ان حقائق سے انکار کا برا انجام۔ نمبر 2 اللہ اور اس کے رسول اور اس کے نور یعنی روشنی کو دل سے مان لینے کا بہترین انجام۔ نمبر 3 بیوی بچوں کے خطرات اور اللہ کو قرض حسنہ دینے کا حکم اور اس کا بہترین انجام۔ تغابن کے معنی ہیں ہار جیت کے دن کے بیان والا سورہ۔ شروع اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدہ پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے پوری پوری بادشاہی، اقتدار اور سلطنت، اور اسی کے لیے پوری پوری تعریف ہے کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور اب تم میں سے کوئی تو اس کا انکاری یعنی کافر ہے اور کوئی اس کو دل سے ماننے والا یعنی مومن ہے، اور اللہ وہ سب کچھ خوب اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق یا حقانیت کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی با مقصد اور بالکل ٹھیک ٹھیک پیدا کیا ہے، اور اسی نے تمہاری شکل و صورت بنائی اور بہت ہی اچھی اور خوبصورت بنائی، اور تمہیں آخر کار اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اسے جانتا ہے، اور وہ تو ہر اس بات کو بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور وہ بھی کہ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، کیونکہ اللہ سینوں کے اندر دلوں کے حال کا جاننے والا ہے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے کفر اختیار کیا یعنی ابدی حقیقتوں کا انکار کیا، پھر انہوں نے اپنی اس حرکت کی سزا بھگتی یا اپنے اس برے کام کا مزہ چکھا۔ آگے ان کے لیے جہنم کی بہت ہی سخت تکلیف دینے والی سزا بھی ہے، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی ہوئی واضح دلیلیں، حقیقتیں، نشانیاں اور آیتیں لے کر آئے تھے، مگر انہوں نے کہا بھلا کیا کوئی انسان ہماری ہدایت کر سکے گا؟ غرض انہوں نے کفر کیا یعنی انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا۔ تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز یعنی جس کو کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں، اور وہ از خود لائق تعریف ہے۔ غرض جو کافر ہیں، جو خدا اور آخرت کے منکر ہیں، ان کا خیال ہے کہ وہ ہرگز دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ کہیے کہ ہاں میرے پالنے والے مالک کی قسم، تم لوگ ضرور بالضرور دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں بتایا جائے گا جو کچھ کہ تم نے دنیا میں کیا ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مان لو اور اس روشنی کو بھی مانو جسے ہم نے اتارا ہے، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یہ بات تمہیں اس دن معلوم ہو جائے گی جس اکٹھا کرنے کے دن وہ تمہیں جمع کرے گا۔ وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں نقصان برداشت کرنے کا، یا وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں ہار جیت کا۔ جو دنیا میں اللہ کو دل سے مانتا ہے اور اچھے اچھے کام بھی کرتا ہے، اللہ اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر دے گا اور اسے ایسے جنت کے سرسبز و شاداب گھنے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، جن میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی اور عظیم الشان کامیابی ہے۔ لیکن جنہوں نے ابدی حقیقتوں کا انکار کیا ہے اور ہماری باتوں، دلیلوں، حقیقتوں، نشانیوں یا آیتوں کو جھٹلایا ہے، وہ جہنم کی آگ والے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ جگہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کی اجازت سے، اور جو اللہ کو مانتا ہے تو اللہ اس کے دل کو صحیح راستہ دکھا دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اس لیے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم نے اس اطاعت سے منہ موڑا تو ہمارے رسول کی ذمہ داری تو بس واضح اور صاف صاف طور پر حق کو پہنچا دینا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے ایمان لانے والو، تمہاری بیویوں اور اولاد میں کچھ ایسے بھی ہیں جو حقیقتاً تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو یا ان سے ڈرتے رہو۔ مراد ایسی بیوی یا بچے ہیں جو تمہیں حرام کمانے پر مجبور کریں یا ایمان کے تقاضوں اور شریعت کی پابندیوں کی مخالفت کریں۔ اگر تم انہیں معاف کر دو اور درگزر سے کام لو
تو اللہ بڑا معاف کرنے والا بھی ہے اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا بھی۔ غرض تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے امتحان لینے کا ذریعہ ہیں، اور اس امتحان کی کامیابی پر اللہ کے ہاں بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس لیے جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے احکامات سنو اور اطاعت کرو اور خیرات کرو، جو تمہارے لیے ہی بہتر ہے، کیونکہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی، حرص اور کنجوسی سے بچے رہے، بس وہی لوگ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی اور بھرپور ابدی اور حقیقی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ یعنی اچھا قرضہ دو تو اللہ تمہارے لیے اسی سے بہت بڑھا چڑھا کر ادا کرے گا اور تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا یا تمہیں اپنی رحمت سے ڈھک لے گا، کیونکہ اللہ بڑا قدردان بھی ہے اور حلم و تحمل سے کام لینے والا بھی۔ وہ ان دیکھی غائب چیزوں کو بھی خوب جانتا ہے اور ظاہری دیکھی جانے والی چیزوں کو بھی۔ وہ زبردست طاقت والا، اپنے زور پر اپنا حکم نافذ کرنے والا اور بڑی گہری مصلحتوں اور حقیقتوں کے مطابق دانائی کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ اس سورت کی تلاوت کے فضائل۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص سورہ تغابن کو اپنی واجب نمازوں میں پڑھے تو قیامت کے دن یہ سورہ اس کی شفاعت کرے گا، اور وہ اس ہستی کے سامنے ایک ایسی شاہد و عادل بن کر پیش ہوگا کہ اس سے الگ نہیں ہوگی جب تک کہ وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص رات سونے سے پہلے مسبحات کی تلاوت کرے تو وہ اپنی موت سے قبل قائم آل محمد کے زمانے کو ضرور پائے گا۔ اگر امام زمانہ کے ظہور سے قبل مر جائے تو پھر حضور اکرم کے جوار میں ہوگا۔ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ تغابن کی روزانہ تلاوت کرے گا وہ ناگہانی موت سے محفوظ رہے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ چوروں سے محفوظ رہنے کے لیے اس سورہ کو 7 بار پڑھیں، اور اگر کوئی شخص کسی جبار کے جبر اور حاکم کے ظلم سے خوف کھاتا ہے، اس سورہ کو پڑھ کر ایسے لوگوں کے سامنے چلا جائے کہ ان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی چیز رکھ کر بھول جائیں تو اس سورہ کی تلاوت آیت نمبر 7 اور 8 کی کریں، اور اسی رات خواب میں وہ مقام دیکھ لے گا یا اسے یاد آ جائے گا جہاں اس نے وہ چیز رکھی ہوگی۔ غم و اندوہ دور کرنے کے لیے آیت نمبر 11 کی تلاوت روزانہ 3 بار کرنے سے غم سے نجات حاصل ہوگی۔ ہر مہم کے حل کرنے کے لیے اس سورہ کی آیت نمبر 13 کی ہر نماز کے بعد اور 5 بار تلاوت کرنے سے ہر قسم کی مہم حل ہو جائے گی۔ یہ آیت اسم اعظم پر مشتمل ہے۔ اور روزی میں خیر و برکت کے لیے آیت نمبر 17 اور 18 کی تلاوت ہر نماز کے بعد 3 بار کی جائے تو روزی میں بے انتہا خیر و برکت ہوگی۔ تفسیر۔ جن سوروں کی ابتدا تسبیح سے ہوتی ہے وہ مسبحات کہلاتی ہیں۔ یہ سورہ بھی مسبحات میں سے ہے۔ وہ خدا جو کل جہان ہستی کا مالک اور اس پر حاکم ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، فرماتا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے خدا کی تسبیح کرتا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ خدا کی تسبیح کرتا ہے، اور تمام حاکمیت اور مالکیت فقط خدا ہی کی ذات کے لیے ہے۔ آیت نمبر 2 میں مومن اور کافر کا ذکر خصوصی ہوا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اس آیت میں اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو ہماری ولایت پر ایمان لائے ہیں یا جنہوں نے ہماری ولایت سے انکار کیا ہے۔ کفر اور ایمان کی نسبت ان کے اعمال کی وجہ سے ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنے تمام بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، ہماری محبت ایمان ہے اور ہم سے بغض رکھنا کفر ہے۔ اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کی 6 اقسام ہیں۔ نمبر 1 وہ لوگ جن سے وعدہ کیا گیا ہے جنت کا اور جہنم کا۔ نمبر 2 وہ لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، ان کے اچھے اور برے عمل مخلوط ہو گئے ہیں۔ کسی نے پوچھا، حضور وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، وحشی بھی انہی میں سے ہے جس نے حضرت امیر حمزہ علیہ السلام کو شہید کیا تھا۔ نمبر 3 کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے امر سے امیدیں وابستہ رکھتے ہیں،
کہ یا تو اللہ انہیں عذاب دے گا یا ان کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ اور نمبر 4، کچھ لوگ وہ ہیں جو مستضعف ہیں، جو مردوں میں سے بھی ہیں اور عورتوں میں سے بھی، نہ تو وہ کفر سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ان کی رسائی ایمان تک ہو سکتی ہے کہ ہدایت حاصل کریں، یعنی وہ کسی طرح اب تک نہیں پہنچ سکے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ شاید اللہ ایسے لوگوں کو معاف کر دے۔ نمبر 5، اصحاب اعراف۔ اصحاب اعراف وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں۔ خداوند کریم اگر انہیں جہنم میں داخل کرے گا تو یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہوگا، اور اگر انہیں جنت میں داخل کرے گا تو اپنی رحمت کی وجہ سے ہوگا۔ نمبر 6، والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ وہ سابق اور مقرب بندے جن کی خاطر خدا نے اس کائنات کو تخلیق کیا، وہی مالک ہیں جنت کے اور وہی مالک ہیں جہنم کے۔ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور اس نے تمہاری شکل و صورت بنائی تو بہترین صورت بنائی، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہماری شکل و صورت بہترین انداز میں بنائی اور ہمیں اپنے آسمانوں اور زمین میں اپنا خزانہ قرار دیا۔ اشجار نے ہمارے ساتھ نطق کیا، یعنی درختوں نے ہم سے کلام کیا، اور ہماری عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی گئی۔ اگر ہم نہ ہوتے تو مخلوق کو اللہ کی بندگی کے راز معلوم نہ ہو سکتے۔ تو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس نور پر جو ہم نے اتارا ہے، اور جو کچھ تم انجام دیتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، بخدا ائمہ اہل بیت ہی اللہ کا نور ہیں، اللہ کی قسم وہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ نے انہیں اس دنیا میں بھیجا۔ بخدا آسمانوں اور زمینوں میں وہ اللہ کا نور ہے۔ بخدا امام کا نور مومنین کے قلوب میں آفتاب سے زیادہ منور ہوتا ہے۔ بخدا ان کا نور مومنین کے قلوب کے نور کو منور کرتا ہے، اور جب اللہ چاہتا ہے تو اس نور کو بعض لوگوں سے حجاب میں رکھ دیتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے قلوب میں تاریکی چھا جاتی ہے اور وہ حق کو نہیں پہچان سکتے۔ اللہ کی قسم ہم سے کوئی آدمی محبت نہیں کر سکتا جب تک اللہ اس کے قلب کو پاک نہ کر دے، اور جب اللہ اس کے قلب کو پاک کرتا ہے تو اسے ہمارے حوالے کر دیتا ہے۔ جب وہ ہماری سپردگی میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے حساب کی سختی سے محفوظ کر لیتا ہے، اور قیامت کے دن وہ اسے فضح اکبر سے نجات دے گا۔ جس روز اللہ تمہیں اجتماع کے دن جمع کرے تو وہ دن فائدے اور خسارے کا دن ہوگا، اور وہ یوم تغابن ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوگا تو وہ جہنم میں اپنے ٹھکانے کو دیکھے گا، تب اس کی خوشی کی انتہا نہ رہے گی کہ اگر کوئی برائی کرتا تو آج جہنم کے اس مقام پر ہوتا، اور ہر جہنمی جب جہنم میں داخل ہوگا تو وہ جنت میں اپنے اس مقام کو دیکھے گا کہ اگر وہ اعمال صالح بجا لاتا تو آج جنت میں ہوتا، تو وہ اس وقت حسرت کرے گا اور حسرت و افسوس سے کہے گا کہ کاش میں نے حق کو پہچانا ہوتا۔ وہ دن تغابن کا دن ہے، وہ دن ایسا دن ہے کہ جس میں غابن یعنی سبقت کرنے والا اور مغبون ہار جانے والا پہچانا جائے گا۔ وہ دن جس دن یہ واضح ہو جائے گا کہ کون کون لوگ اپنی تجارت میں عالم دنیا میں غبن، زیاں اور خسارے میں گرفتار ہوئے۔ جو شخص خدا پر ایمان لائے گا اور اعمال صالح انجام دے گا، خدا اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا اور انہیں معاف فرمائے گا، اور انہیں جنت کے ایسے باغوں میں وارد کرے گا کہ جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور یہ ایک عظیم کامیابی ہے۔ یہ تمام چیزیں ایمان اور عمل صالح کے محور پر گردش کرتی ہیں۔ یہی اصل سرمایہ ہے، اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو اس دن یعنی یوم تغابن میں مغبون نہیں ہوں گے بلکہ عظیم کامیابی پر فائز ہوں گے۔ لیکن وہ لوگ جو کافر ہوں گے اور ہماری آیات کی تکذیب کریں گے وہ اصحاب نار یعنی دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور ان کا انجام بہت برا ہے۔ دو چیزیں بدبختی کا سبب ہیں، کفر اور آیات الہی کی تکذیب، جو ایمان اور عمل صالح کی ضد ہیں۔ ایمان اور عمل صالح فوز عظیم ہے، اور کفر اور آیات الہی کی تکذیب بئس المصیر ہے، بہت ہی برا انجام۔ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کی اجازت سے۔